اٹھنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی اوقات سے برکت کیوں اٹھ رہی ہے؟ غور کیا جائے تو 24 گھنٹے اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو اگر بہت کم وقت بھی جتنی بھی تعویل عذر کرے آدمی تو 4 گھنٹے کم از کم وہ اللہ کے لیے نکال لے. 4 گھنٹے اپنا احتساب ہم کریں کہ کیا اتنا وقت ہم اللہ کو دیتے ہیں. یعنی آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے نیند لی جائے. 8 گھنٹے کی نیند سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دنیا کمانے کی انتھک محنت کرے تو 8 گھنٹے بہت ہیں. انتھک محنت وہ 8 گھنٹے بہت ہیں. 16 ہو گئے، پیچھے 8 بج گئے. اب یہ جو 8 بج گئے ہیں اس میں کتنا وقت ہمارا لایانی میں گزرتا ہے، فضولیات میں گزرتا ہے، اور اس فضول وقت گزارنے کی وجہ سے نماز، تلاوت، ذکر، اعمال سب بے جان ہوتے جا رہے ہیں. خاص طور پر تلاوت کی توفیق اچھے اچھے لوگوں سے سلب ہو رہی ہے. تلاوت قرآن کریم کی توفیق دیندار لوگوں سے سلب ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں. تو ضرورت اس وقت ہے اس بات کی کہ بندہ تھوڑا سا اپنا محاسبے پہ آ جائے، اپنا محاسبہ کرے. اتنی طویل رات میں اگر آدمی تہجد کے لیے آخر وقت تک نہیں اٹھ سکتا تو اس کو اللہ سے زاری کرنی چاہیے، رو دھو کے کو اپنا معاملہ سیدھا کرانا چاہیے. اس لیے اگر ان کے بعد سخت ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ گرم بستر میں پڑے پڑے یہ پڑھنا شروع کر دے آدمی، اور التجا کر دے کہ یا اللہ نیکی کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ہے، اور غفلت کا دور ہونا، برائی کا بچنا یہ بھی آپ کی طرف سے ہے، تو اللہ مجھ پہ آپ رحم فرما دیں. تو بہرحال یہ بات قابل غور ہے بہت زیادہ کہ یہ کہنا کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو یہ شاید اتنی مکمل بات نہیں ہے جتنی ہم اس کو مکمل کر کے کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. جو قبروں میں چلے گئے ان کے پاس تو بالکل ہی وقت نہیں ہے. میں یہ بات کئی سارے دوستوں سے پہلے بھی ایک دفعہ کی ہے. مجھے خود اس خواب سے ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوا. ہمارے ایک دوست ہے یہاں برامہ میں، تو اللہ کی شان دیکھیں میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا اس کا. میں موٹر وے پل پہ ایئرپورٹ کی طرف نکل رہا ہوں تو آگے سے وہ آ گیا، تو کہنے لگا استاد جی کدھر؟ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. بڑا اچھا تعلق تھا، دعا سلام ہوئی. میں حرام میں ہی تھا، حرم میں، اس کی اطلاع مجھے آئی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. یہ آپ جانتے ہوں گے شام صاحب کے بھائی فہیم. حالت حرام میں ہی میری حرم میں آنکھ لگی ہے، اس کو خواب میں دیکھتا ہوں. اس سے روزہ جماعت میں تشکیل ہو گئی ہے، تو ہماری جماعت ٹیکسلا اڈا سرائے کالا پہ بیٹھی ہوئی ہے. پہلے جیسے اڈے میں بسوں کا انتظار کرنے کے لیے بستر رکھ کے تعلیم کرتے تھے، تو ایسا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اسی دوران یہ آ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اگر کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں روزہ جماعت میں جا رہا ہوں.
مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا وہ بھی ہیں. اب یہ کھڑے ہیں. میں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلو نا. اب یقین کریں جی وہ بات مجھے ایسی لگی. جب میں نے یہ بات کی نا جی تو کھڑا تھا تو بیٹھ گیا نا. چارپائی پہ سے ٹیک لگا کے کہتا ہے اوہو استاد جی ہوں ساڑھے کو وقت نہ رہا. ہوں وقت نہیں ہے. بہت ایسے تہجد کی اذان ہوئی حرم میں. میری آنکھ کھولی. میں نے کہا کیسا خواب دیکھا ہے. تو پھر وقت نہیں ہے. یہی وقت ہے. اسی وقت میں سارے کام چلانے. ایسا کوئی آدمی فرصت کے دن تلاش کرنے کے موڈ میں ہو نا کہ مجھے فرصت ملے گی. ہر آنے والا دن اور زیادہ مصروفیت کا ہے. ہر آنے والا دن اور مصروفیت کا ہے. ہر آنے والے دن اور مصروفیت کا ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی زیادہ قریب بہت اچھی شخصیت تھی حاجی محمد اعظم گروالی. حضرت سید پوری کے خلفاء میں سے تھے. حضرت کی تربیت پذیر بھی تھے. بہت حضرت ان کو یاد کرتے تھے. وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے. انہوں نے ایسے وقت پہ کسی کو ترغیب دی وقت بہت تھوڑا ہے کام بہت باقی ہے ہمارے ذمہ. تو انہیں ایک شعر پڑھا ذکر خدا فکر معاش. ذکر خدا فکر معاش 2 دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے. بچوں کے غم لگے ہوئے ہیں. سودے کے غم ہے. مکانوں کے غم ہے. یہ چیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو کریں تو کیا کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے انہوں نے یہ شعر سنا نا تو اس کو جواب دیا شعر میں. یاد رکھیں ذکر خدا فکر معاش 2 دن کی زندگی میں بھلا کوئی کیا کرے. تو انہوں نے آگے سے کہا 2 دن کی زندگی بھی غنیمت ہے اے عزیز. 2 دن کی زندگی بھی غنیمت ہے اے عزیز. یہ بتا بھلا مر کے کوئی کیا کرے. یہ بتا بھلا مر کے کوئی کیا کرے. یہ 2 دن بھی بہت غنیمت ہیں. یہ سب ایک عذر ہے جا. اگر آپ محسوس نہ کریں نا تو ابھی ہمارے پاس مولانا طلحہ رحمانی صاحب آئے ہوئے تھے حضرت نوری کے نواز سے. سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واٹس ایپ کے علاوہ ہماری کوئی خاص مجبوری نہیں ہے اس وقت. واٹس ایپ سے دنیا جڑ گئی ہے. جتنا فضول کام یہ فیس بک اور یوٹیوب اور موبائل ہے نا اس سے گندا اور فضول کام دنیا میں کوئی نہیں. اور لیانی حد درجے کی, بد نظری ہے حد درجے کی, فضولیات ہے حد درجے کی. آپ کی تلاوت کا وقت لے گیا, یکسوئی کا وقت لے گیا, میاں بیوی کے درمیان قربت کا تعلق لے گیا, بچوں کو تربیت کا وقت لے گیا, سب کچھ یہ چک کے لے گیا. ہم گھر میں بیٹھے بھی خاندان ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں. کئی احباب آتے ہیں گھر میں بھی آتے ہیں. یہاں تک کہ عورتیں گھر میں آتی ہیں ہمارے محسوس کرتی ہیں جواب یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے گھر میں نہیں رکھا ہوئی ہے موبائل, تو اس لیے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. گھر والے کہ عورتیں آگے کوئی مسئلہ بھی پوچھتی ہیں نا وہ مسئلہ بھی موبائل بھی لگی رہتی ہیں. یہ ذلیل کرنے والی بات ہے اگلے کو نا. یعنی آپ مجھ سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ موبائل میں لگ جائیں. یعنی یہ حد درجے کی توہین اگلے کی, اگلے کو ذلیل کرنے والی بات ہے. تو خود بھی اس ماحول کو اپنانے کی کوشش کریں. اچھا جب یہ کمپیوٹر آیا تھا نا تو ایک بزرگ نے کتاب لکھی تھی کمپیوٹر چلانے کے آداب. کمپیوٹر چلانے کے آداب یعنی کمپیوٹر کون چلائے, یعنی کون آدمی اس کا اہل ہے جو اس کو چلا سکتا ہے. اب کمپیوٹر میں کیا تھا
تو موبائل بھی یہ وہ زہر ہے جس کا تریاق جو شخص نہ جانتا وہ نہ چلائے اس کو. جو تریاق جانتا ہے نا، میں آپ سے یہ بات اگر کروں کہ آپ واٹس ایپ بھی دیکھیں نا، واٹس ایپ کو بھی دیکھنے کے دوران درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھا کریں. میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا دیکھو حضور کے شہر میں آ کے اگر بندہ لایانی میں پڑا ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ درود پڑھتے رہیں، کیونکہ درود سے رحمت آتی ہے. سبحان اللہ، جی درود سے رحمت آتی ہے. اور یہ گویا درود ہدیہ ہے نا حضور کو. جی تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ کی ہدیہ دیا کرتے تھے. تو درود کا جب ہدیہ پہنچتا ہے تو آگے سے بھی ہدیہ آ جاتا ہے نا. وہ رحمت کا جھونکا ہوتا ہے. اس وجہ سے پھر یہ دجالی تہذیبیں اثر نہیں کرتی، یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. پھر اس لیے اس کو چلانے کے لیے بھی ایک فن چاہیے، ایک علم چاہیے. یعنی کون اس کو استعمال کرے، کون نہ کرے، کون کرے اور کون نہ کرے. تو میرا خیال یہ کہ فیس بک ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کی ایسی ضرورت ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آج کل جتنی بھی یہ نظر بد کی بیماری عام ہوئی ہے نا، نظر بد کی، یہ جادو عام ہو گیا، سحر عام ہو گیا. میں حیران ہوتا ہوں یہ کتنا غلط قسم کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اور اپنے افطاری کی اور اپنے کھانے کی نمائش موبائل پہ کرتے ہیں. لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں جی جناب پیزا کھا رہے ہیں، اس وقت جناب اس وقت یہ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے سر، اسے نظر لگتی ہے اور نظر کا لگنا حق ہے. کئی پریشان حال ہوتے ہیں جو بیچارے دیکھ نہیں سکتے، ان کو نہیں میسر ہوتی یہ چیزیں. تو یہ خود ہم کو نہ دوسرے کی حسد کی نفسیات بیدار کرتے ہیں، دوسرے کو گناہ گار کرتے ہیں. تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس لایانی میں لگنے سے بندے کو جو باقی نقصان ہو رہے ہیں نا جی، تو اس میں نماز کا مسئلہ بہت خراب ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات میں جو آپ سے کر رہا ہوں اس کو بہت زیادہ چلائیں، اس بات کو عام کریں نماز کے حوالے سے. خاص طور پر اپنے بچوں میں، گھر میں، بیوی بچوں سے کپڑوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں نہ الجھیں کبھی بھی. ایسا کیوں ہوا ہے؟ نماز کے بارے میں خفا ہو جائیں، نماز کے مسئلے پہ خفا ہوں، اس کو اہمیت دیں. میں یہ بات پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے، اور بڑی شاید کسی کو پہلے بتائی بھی ہوگی، لیکن اب مجھے اس کا تقاضا ہے. اللہ کے جو بڑے انبیاء ہیں نا، اولو العزم، ان میں سے ایک تجارت مجھے ہوئی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں نماز کی بہت تاکید کرو، اور نماز اپنے بارے میں مجھے کہتے ہیں نماز کا بہت خیال رکھو، اور نماز کی تاکید کرو لوگوں کو. میں آگے سے کہتا ہوں کہ حضرت آپ فلاں ہیں؟ نے کہا جی میں وہی ہوں. تو میں نے کہا حضرت میں آپ کا حوالہ دے کر کہوں؟ کہا میرا نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتاؤ، اور یہ بات سب کو بتاؤ کہ نماز کا بہت خیال رکھیں. اگر نام بتایا میرا تو پھر میں ملوں گا نہیں آپ سے. نہیں، نام بتایا تو پھر نہیں ملوں گا آپ سے. لیکن نماز کی ترغیب بہت زیادہ ہے. میں نے گزشتہ جمعوں سے بھی نماز کا مضمون شروع کیا ہوا ہے. خاص طور پر نماز کی بات کرتا ہوں. اس سے میں نے محسوس کیا کہ ہم جو نماز میں عام طور پر یہ سستی کاہلی بہت زیادہ آ گئی ہے. اور اگر آپ حدیث شریف پہ غور کریں نا جی، تو اس آدمی کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے. اس آدمی کا دین نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. میں جب خود نماز پڑھاتا تھا نا، تو ابھی بھی میں ذاتی طور پر جب خود نماز پڑھاؤں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ جب ٹھیک ہو تو میں چاہتا ہوں میں خود پڑھاؤں نماز.
خود پڑھانے کی ایک الگ محسوس کرتے. مجھے حضرت فرمایا کرتے تھے امام ہو اور مسواک نہ کرے, امام ہو مسواک نہ کرے تو وہ کیا نماز ہے؟ وہ کیسی نماز ہے؟ یہ آگے امام بن کے کھڑا ہے اور وضو خلاف سنت کر کے آیا ہوا ہے اور مسواک کا اہتمام نہیں ہے اس کا, اور ہے امام ہے. مجھے فرمایا کرتے تھے امامت چھوڑنی پڑ جائے تو چھوڑ دو, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور مسئلے سے, لیکن مقتدیوں کو کہو کہ میں بودے وضو سے نماز نہیں پڑھاؤں گا. اب لوگ کھڑے ہیں نا جی, اب امام کو تو کوئی نہیں دیکھتا ہے, کسی کو مجبوری بھی ہے, اس کو کوئی تقاضا پیش آ سکتا ہے, سب گھڑی دیکھنا چاہیے. اس آدمی کی مجبوری انسان ہے, یہ سارے اپنی اپنی بولیاں شروع کر دیتے ہیں. تو ایک فرمایا کرتے تھے امام نماز پڑھانے والا خاص طور پر وہ سنت پہلے پڑھے, اور قرآن کریم کی تلاوت کرے پہلے, تاکہ فرض کا حل ہو. میں نے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا رہے میں, کئی بار میں بہت قریب ممبر کے پاس بیٹھا ہوا, جب بھی آتے تلاوت کرتے. اب لوگ انتظار میں کھڑے ہیں, تو مجھے ان کی ایک روایت سے ایک بات پہنچی. کسی نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے کافی سارا مسئلہ مجمع میں ہوتا ہے, فرمایا تھوڑی دیر فرض کی اہلیت پیدا ہو جائے, فرض پڑھانے کی اہلیت پیدا ہو جائے, اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے نا جی, کل ایک بزرگ میرے پاس جیلم سے تشریف لائے تھے, تو ان کے ساتھ بڑا تفصیلی مذاکرہ ہوا اس مسئلے پر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ, بس کہیں اللہ کھڑا ہو گیا ہوں تیرے سامنے. قرآن کریم میں آتا ہے نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کا خشوع بھی فرض ہے نا. اب خشوع کس کو کہتے ہیں؟ جائے لوگوں کو خشوع یہ ہوتا ہے آنکھیں بند کر دینا, یہ ٹیڑھا بڑا منہ بنا لینا, جھک کے کھڑا ہو جانا, یہ سمجھتے ہیں یہ خشوع ہے. یہ خشوع دل کے اندر کی چیز ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 13. وہ کہتے ہیں 14 ہیں. نماز کا خشوع بھی فرض ہے, جس کا خشوع نہیں اس کی نماز نہیں ہے. اب وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی سے زیادہ ان پہ صوفیت غالب تھی, تو لہذا علماء صوفیہ فقہا نے ان کی اس بات کو نہیں لیا نا. اب حضرت مجدد کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ حضرت صوفیہ تو کہتے ہیں یہ فرض ہے, تو اللہ نے ان کو 1000 سال کے لیے مجدد بنایا تھا, تو جو مجدد ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ تکوینی امور بھی کھولتا ہے, تشریعی امور بھی کھولتا ہے, اور وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جامع بناتا ہے اس کو. وہ امت کے ہر شخص کی بیماری اللہ اس پہ کھولتے ہیں, اور وہ جب اصلاح کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے پیش نظر لاٹھی میں ایک ہی ہنکنا نہیں ہوتا, وہ ہر مزاج کو سامنے رکھتا ہے نا, مجددانہ شان سے تربیت کرتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی عجیب بات یاد آئی. ان سے کسی نے کہا تو انہوں نے فرمایا اس کا علاج ہے, خشوع فرض ہے لیکن کتنی دیر فرض ہے, کتنے وقت کا فرض ہے, کتنے وقت کا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو پوری کوشش کریں کہ یہ تکبیر تحریمہ کا وقت جو تھا اس وقت آپ کا خشوع قائم رہے. اگر اس وقت قائم نہیں تھا آپ کوشش کریں قیام میں قائم رہے, پھر بھی بھول گئے اب رکوع میں کر لیں, رکوع میں بھول گئے سجدے میں کر لیں.
اخیر نماز تک کسی بھی جگہ اگر وہ خشوع والی کیفیت ہوئی تو آپ کی نماز ہو گئی، مسئلہ حل کر دیا۔ لیکن یہ جو خشوع اٹھ رہا ہے نا جی، حضور نے فرمایا دیکھیں بڑی مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ خشوع سے نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہے، کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، رزق کا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے، طیب اموال بہت کم ہے، ٹھیک ہے نہیں، مقتدی بھی سود کھاتے ہیں، امام کو بھی سود کھلاتے ہیں، جیسے مقتدی ایسے امام، انہی کی تنخواہیں آرام حلال جو آتی ہیں ان کو بھی دیتے ہیں لاگن میں، وہی ایسا چلتا ہے سب۔ تو ایک تو لاجانی چیزوں میں سے نا جی میں نے عرض کیا کہ یہ موبائل، یہ نماز کی خشوع کے لیے ظاہر ہے، بہت نقصان ہے اس کا، آپ اس کا جتنا بھی نقصان بیان کریں کم ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے اگر آدمی ایمان کی سلامتی چاہے نا تو اس گن سے نکلنے کی کوشش کرے۔ واٹس ایپ ہو گیا، یہ ضروری چیزیں ہیں جس کی دیکھ ریکھ آدمی ضرورت محسوس کر رہا ہے اس وقت، اس کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ باقی اگر نماز چاہتا ہے، اپنے ایمان اعمال چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اور یہی چیزیں ایسا ایسا بچوں میں چلائے، گھر میں چلائے، عام کرے اس کو، اور حکمت دانائی کے ساتھ عام کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فتنے کا وقت ہے نا، بڑی ہوشیاری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اولادوں کا مزاج اور ہے، ماں کا مزاج اور ہے، باپ کا مزاج اور ہے، کچھ حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں نا۔ ایک شادی میں میری شرکت ہوئی، شادی میں تو شادی میں جو میزبان بزرگ ہیں وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اچھا نیک آدمی ہے، لیکن بیوی بھی فرنٹ ہے، بیٹے اس کو سے زیادہ فرنٹ ہے، میوزک لگا دیا تھا انہوں نے، ڈھول لگ رہے، گانے بج رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ میرے آگے بھی شرمندہ اور جو حضرات ان کے آگے بھی شرمندہ، اندر تھوڑی دیر بیوی کے آگے جاتے وہ چخ چخ کر دیا گیا، پھر چپ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بدن پریشان ہے، اس کا بس نہیں چلتا۔ اس کے بیٹے کو میں نے بلایا، میں نے کہا جا کے امی سے کہو پھر صاحب کہہ رہے ہیں مجمع کچھ زیادہ ہو گیا ہے، جو کھانے والے لوگ ہیں نا یہ کچھ زیادہ لگ رہے ہیں، مجھے کرسیاں تنگ ہو رہی ہیں، تو اس گانے کی وجہ سے کہیں کھانے میں برکت نہیں ہو جائے، بڑی بےزتی ہو جائے گی آپ کی۔ بندہ ڈر گیا جیسے کہ یہ پیروں کے منہ سے نکل گئی یہ بات، خدا نہ خیر مسئلہ خراب ہی نہ ہو جائے۔ بس یہ ہو گیا، اندر 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، 1 منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا یہ ٹرک میں نے حفظہ 2-3 جگہ کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اسی ماحول کے لوگ ہیں، بھاگنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا نا، دیکھیں نا، بھاگنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم پھنس چکے ہوتے ہیں اس معاشرے میں، رہ رہے ہیں بھی۔ ابھی فوری طور پہ کوئی فتویٰ دے کر نکل جائے آدمی پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ بھی آرام گانا لگ رہا ہو تو آپ اٹھ کے بھاگ جائیں وہاں سے، یہ کریں وہ کریں، لیکن اب ہم جس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، جو تھوڑا بہت دین کا کام ہم کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوگا نا، تو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ تو آج جب ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کسی تقریب میں گئے ہیں تو آپ کے آگے کوکا کولا ہی پڑا ہوا ہے، تو پیپسی پڑی ہوئی ہے، فوٹو ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو نہیں رکھا ہوگا، میں نے کہا ہم اس کی تقریر کر کر کے تھک گئے ابھی تک، بائیکاٹ کرو جی۔ میں نے کہا سازا میں ہم اللہ کا شکر اتنا کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، تو شاہ جی سمیت ہم نے کتنوں کو کہا بوتلیں چھوڑو، ابھی تک انہوں نے نہیں چھوڑی جو ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ رکھو ادھر، کہ نہیں آپ کے آگے کوکا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں نہیں انکار کرتا کہ نہیں پڑا ہوا تھا، لیکن آپ کریں تو کیا کریں،
ہم واز کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، کسی کو منوا تو نہیں سکتے نا جی. سبحان اللہ. کیا خیال ہے آپ سے سنا تھا منوانا تو نبی پہ بھی فرض. ہاں اللہ نے نبی کو بھی کہا کہ منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. میں ایک پی ٹی آئی کے جلسے میں چلا گیا نا، پی ٹی آئی کے جلسے میں، کیونکہ مولوی پیر سب کے سانجے ہوتے ہیں نا جی. سمجھ آ رہی ہے نا. ہم اگر اپنے اوپر کسی پارٹی کا لیبل لگا لیں تو پھر ہم سے استفادہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا نا. تو پارٹی کے لیبل جن لوگوں کے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بیمار آتے ہیں سارے جی، سارے بیمار قسم کے لوگ آتے ہیں. اور رحمان ملک نے بیان دیا رائیوڈ میں دہشت گرد ہیں، آپریشن کریں گے نا. مولانا فرمان صاحب نے اسمبلی میں کہا وہ دہشت گرد ہی نہیں ہے، وہاں پہ چور ہیں، بدکار ہیں، ڈاکو ہیں. سیدھا آدمی تو آ جاتا ہی کوئی نہیں، وہ تو سارے الٹے ہی جاتے ہیں ادھر. جو آپ کا مطلب کا آدمی ہوگا ہم آپ کو خود پکڑ کے دیں گے، آپریشن نہیں کرنا ادھر. تم ذرا ہوشیار رہو نا. صحیح بات یہ ہے نا. میں نے کہا رائیوڈ کی طرف نہ دیکھو تو تم تو صرف دہشت گرد ہیں ادھر. وہ تو دہشت گرد نہیں ہے، ہر شعبے کا آدمی میں آپ کو ملے گا نا. اس لیے ہمارے پاس بھی ہر شعبے کا آدمی آتا ہے. اگر ہم اس طرح روک ٹوک شروع کر دیں تو پھر تو کام ختم ہو گیا نا. ہمارے بزرگوں نے تربیت و اصلاح کے لیے اپنے گھر بٹھا کے لوگوں کو شراب پلائیے، گھر بٹھا کے شراب پلائیے. جگر نے کہا تھا حضرت سارے کام کروں گا، شراب نہیں چھوڑ سکتا. حضرت نے فرمایا خانقاہ میری نہیں ہے، گھر میرا ذاتی ہے. جب شراب کا نشہ چڑھے تو وہاں چلا جایا کرو جی. چند دن گزرے نا، حضرت سے فرمایا حضرت ایک تو نماز نہیں پڑھوں گا. میں فرمایا ٹھیک ہے. شراب نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. کیسی بات کر رہی ہے؟ مجھے نماز کا بھی نہیں کہنا، شراب کا بھی نہیں کہنا. اللہ اکبر. 2 4 5 دن گزرے، 10 دن گزرے. ایک دن حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا حضرت میرے لیے دعا کر لیں. کیا دعا کروں؟ دعا کریں کہ اللہ جگر سے شراب چھڑا دے، اللہ جگر کو داڑھی کی توفیق دے دے، اللہ جگر کو حج کی توفیق دے دے، اللہ جگر کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. اب حضرت دعا کر رہے ہیں، سارے متعلقین آمین کہہ رہے ہیں. دعا کرو اللہ یہ ہمارے حق میں بھی قبول کرے. آپ یہ نہ کہنا ہم شراب نہیں پیتے، ہماری داڑھی بھی ہے. کیا ضرورت ہے دعا کی؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ مجھے چوری سے بچا، مجھے بدکاری سے بچا. ایک صحابی ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو اتنی حضور کی صحبت نصیب رہی ہے، آپ جیسا آدمی بھی کبھی چوری کرے گا؟ آپ جیسا آدمی بدکاری کر سکتا ہے؟ نفس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس نفس پہ کوئی وہ نہیں ہے. حضرت نے جب جگر کے لیے دعا کی نا جی تو یہ چاروں دعائیں اس کے حق میں قبول ہو گئی. قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ شراب چھوڑ کے کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا 4 مہینے 2 سال. نے کہا اگر زندگی 2 ہی سال ہے تو کیا اس لعنت میں وقت گزارنا ہے؟ دفع کر. نہیں پیتا. جو شراب وغیرہ پڑی ہوئی تھی توڑ کے رکھی، اس کو پیالے توڑ دیے، بوتلیں پھینک دی. واپس آئے تو حجاج کے قافلے جا رہے تھے. اجازت طلب کی، حضرت میں حج کے لیے چلا جاؤں. چلے جاؤ. 5 6 مہینے 7 مہینے کا سفر تھا حج کا بحری جہاز سے. حج کر کے جب واپس آئے تو داڑھی، بڑی بڑی داڑھی تھی. ٹانگے پہ بیٹھ کے خانقاہ آ رہے تھے اور جو راستے میں ٹانگے والا تھا نا وہ جگر کی ایک غزل گا رہا تھا. غزل کیا تھی کہ چلو دیکھ آتے ہیں تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. جگر نے کہا یہ شعر میرا ہے. وہ ٹانگے والے نے کہا یہ تو جیسا مولوی نہیں کہہ سکتا، یہ جگر کا ہے. یہ
یہ ملا ایسے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو بہت بڑا شاعر تھا، گویا تھا، مشہور آدمی تھا، ہر کوئی جانتا تھا اس کو۔ حج بھی ہو گیا، داڑھی بھی ہو گئی، شراب بھی چھوٹ گئی، خاتمہ ایمان۔ یہ شعر انہی کا ہے۔ عام طور پہ کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے نا تو آخر میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے، پورا نہیں لکھا جاتا، تو پورا اس طرح ہے، لکھا یہ جاتا ہے کہ مدتوں کے بے قرار کو آخر قرار آ ہی گیا، لیکن پورا شعر یوں ہے، جان دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان دے دی جگر نے آج پائے یار پر، مدتوں کے بے قرار کو آج قرار آ ہی گیا۔ 27ویں شب تھی رمضان المبارک کی، تو جگر جو ہے نا خانقاہ شریف میں ٹہل رہا تھا، اور ٹہلتے ٹہلتے یہ شعر پڑھ رہا تھا، اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گیا، فوت ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت تھانوی کا وصال ہو گیا تھا 1943، تو فوت ہو گیا۔ اب خواجہ عزیز الحسن مجذوب جو تھے وہ بھی اسی شان کے آدمی تھے، وہ اس وقت خانقاہ کے سجادہ نشین ان کو بنایا تھا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا، پہلے جگر کے جنازہ پڑھیں یا تراویح پڑھیں؟ تو خواجہ صاحب کی خدمت میں جب گئے تو انہوں نے کہا فرض نماز پڑھ لو، پہلے جگر کے جنازہ پڑھیں گے، تراویح بعد میں پڑھیں گے، کیونکہ جنازہ مقدم ہے تراویح سے۔ اور اس کے ساتھ خواجہ صاحب نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا جگر اب ہم میں رہنا نہیں چاہتے، جگر اب ہم میں نہیں رہنا چاہتے، وہ جانا چاہ رہا ہے اس وقت، اس کو شوق وصال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی زمین کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ماحول میں کام کرنے کے لیے بھی نا بہت بڑی فراست چاہیے، بڑی حکمت چاہیے، بڑی دانائی چاہیے۔ بڑی دانائی سے کام ہوتا ہے، اس لیے دائی کو، دعوت دینے والے کو رات کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، دن کو بھی مانگنا چاہیے، اس کے لیل بھی ٹھیک ہو، اس کا نہار بھی ٹھیک ہو، اور رات کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہو، دن کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں، اس کی بات میں ایک جان پیدا کر دیں گے، اثر پیدا کر دیں گے، اور جب اثر پیدا ہوگا پھر کام ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی خود اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتا رہے۔ وہ میں بات کر رہا تھا، پی ٹی آئی کی جلسے میں چلا گیا، ساری قیادت آ کے بیٹھ کے مجھے دعا کے لیے لے گئے، تو ان کا جو کلچر تھا اس کے مطابق تماشا شروع ہو گیا سارا۔ اب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، تیمور صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے خان صاحب وزیر جو تھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب جناب ڈھول بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، میں سر نیچے کر کے بیٹھا ہوں۔ ادھر ایک آتا کہ استاد جی تسی بھی، ہاں جی، ہمارے ساتھ ایک عجیب مسئلہ ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کوئی دعوت کریں تو یہ شنواریوں پہ جا کے نہیں بیٹھتا نا، بہت کم بیٹھتا۔ ایک دن کسی شنواری پہ بیٹھے نا تو بس ابراہیم ایک ملک آ گیا نا، پھر استاد جی تسی بھی، میں جی سر ہمارے لیے گناہ ہے نا۔ تو میں تو آخر میں بھی سمجھتا بات کو، میں نے کہا جی تو ہم واسطے بھی ہے، بڑے واسطے بھی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کڑھائی کھانا ان کو۔ میں نے کہا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے پیر مولوی تو کھاتے ہی مرغے کڑھائی ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے حضرت؟ فرمایا پہلے اپنے نفس کو مرغا بناتے ہیں پھر مرغا کھاتے ہیں، یہ تو مرغے کے بغیر کو ہضم ہی نہیں ہوتا ان کو۔ تو خوش طبی کی میں نے اسے، تو ہر آدمی دیکھے حضرت اب میری باری آئی، مجھے اعلان کیجیے، اعلان ہوا جی کہ حضرت دعا فرمائیں گی۔ میں نے کہا جی کس چیز کی دعا کروں، کس بات کی دعا؟ دعا تو عبادت کے بعد ہوتی ہے، یہاں کون سا نیک کام کیا آپ لوگوں نے؟ اب یہ ضرورت تھی حق کی یہاں پر،
خدا نہ خواستہ اگر میں گنگا شیطان بن کے نکل آتا نا وہاں سے تو بھائی مت جانی تھی. میڈیا سارا کھڑا ہو گیا, فوٹو والے, ویڈیو والے. تو میں نے ایک آدمی کو قصداً کہا کہ آپ نے میری ویڈیو بنانی ہے لازماً, جو بات میں کروں تاکہ میرے پاس وہ محفوظ رہے. سنائی جی میں نے, صحیح کر کے سنایا میں نے. وہ پی ٹی آئی کی اور مسلم لیگ کی نہیں بنتی تھی آپس میں, مسلم لیگ والوں نے اپنے پیج پہ چلا دیا اس کو. مولانا فضل الرحمان صاحب تک بیان چلا گیا. وہ ان کی سیکرٹری مفتی ابرار صاحب مولانا کو ایک دفعہ میرے سامنے کہنے لگے کہ یہ وہ پیر صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو دھویا دھو کر. انہوں نے پھر سکر کے جلسے میں میری تقریر کا حوالہ دیا. تو کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بندے کو بات کرنی ضروری ہوتی ہے, وہاں کتمان حق. لیکن آپ کو میں بڑی عجیب بات سناؤں. یہ بات ایسی ہے جی کہ صدیق خان بیٹھا ہوا تھا, تیمور تھا, سرور خان تھا. صدیق خان مجھے کہنے لگا کہ ایک پیر ہی ساڑھے نالے گلاں کر سکتے ہیں, حضرت توڑا منصوبہ گل کرنا محسوس نہیں کیا اس نے. تیمور صاحب کو صبح مجھے میسج آیا کہ حضرت مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ ہماری ایسی اصلاح کریں گے اور آپ کا منصب ہے یہ وزیر صاحب. تو میں نے اب محسوس کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں ایسے ہی اٹھ کے آ جاتا ان پہ بڑا غلط اثر پڑنا تھا. سب سے غلط اثر ان پہ پڑتا کہ بس آتے وقت جیسے ٹوٹی کر کے اور تعریفیں کر کے جی جناب بڑا عمران خان انقلاب لائے گا اور بڑا دنیا بدل جائے گی ساری. تو جہاں سمجھے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات کرنے کا وہاں کرنی بھی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ حق ایسا بیان کر دیں کہ لڑائی بنا کے آ جائیں. حافظ صاحب میں جب وہاں بیان کر کے اترا نا تو یہ شنواری والا ایک ہوٹل ہے, دیکھا کبھی جب آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حضرت مجھے یہاں پر اتنا غصہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا کام کیا کرانے کا. میں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ جب میں بیان سنا نا تو حضرت اب میری درخواست ہے آتے جاتے ایک کڑھائی آپ کی فری ہے, تو رہے نام کے کڑھائی آپ کی یہ فری ہے, بس جیسے ادھر گزریں پھر کھا کے جائیں ادھر سے آئیں. ہر آدمی کا اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی, بات یہ ہے کہ اپنے حصے کا جتنا دین کا کام ہے وہ کرنا چاہیے بندے کو. وقت ہمارا کم رہ گیا تھا اور ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہم نے دنیا کو اپنی ذمہ داری سمجھی ہے, دنیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دنیا پھر بھی چلتی رہے گی, چلے گی, پہلے بھی چلی ہے پھر بھی چلے گی. ہم سے بات ہو سکتا ہے زیادہ اچھی چلے, ہم سے پہلے بھی اچھی چلی ہے. تو بس اللہ کو حاضر سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے, اللہ کی آزمائشوں سے پناہ لینی چاہیے, اللہ کو راضی رکھنے کی جذبہ رکھنا چاہیے. باقی تقویٰ ہوگا, صبر ہوگا, اولاد کے لیے پریشان نہ ہو آدمی. تقویٰ اور صبر جس آدمی میں ہوگا خدا اس کی اولاد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, چاہے مر بھی جائے وہ. تقویٰ اور صبر اصل چیز ہے. آپ نے شاید دیکھا ہو, میں نے کل مجھے بہت زیادہ رونا آیا سورہ یوسف کا کوئی حصہ میں مطالعہ کر رہا تھا. سورہ یوسف, باپ خط لکھ رہا ہے بیٹے کو اور پتہ نہیں عزیز مصر اس کا اپنا بیٹا ہے. تفسیر مدری قرطبی کے حوالے سے معارف القرآن نے لکھا ہے نا, یعقوب علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں عزیز مصر کو, اور عزیز مصر یوسف علیہ السلام ہے. یعنی عزیز مصر کے جو ہے نا, یہ مصر کے بادشاہ جو تھے نا ان کو عزیز کہتے تھے نا. اب یوسف علیہ السلام نے خط لکھا ہے, یوسف علیہ السلام کا نام,
اور لکھا اس طرح ہے من جانب یعقوب صفی اللہ بن اسحاق بن ابراہیم، یہ من جانب ہے نا، بخدمت اقدس عزیز مصر، ٹھیک ہے، بخدمت اقدس عزیز مصر. آپ کو پتہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، اور میرے باپ دادا ابتلا اور آزمائشوں میں رہے، اور مجھے بھی ایک بیٹا بہت پیارا تھا، یوسف اس کا نام تھا. میں اس کی وجہ سے بہت ابتلا میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اور دوسرا بیٹا میرا جس کو دیکھ کے میں آنکھیں اٹھنا کرتا تھا، وہ آپ کی قید میں ہے، وہ آپ کی قید میں ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں. میں بہت ممنون رہوں گا کہ آپ بنیامین کو رہا کر دیں، کیونکہ بنیامین کی وجہ سے مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے. اوہو، یہ خط جب گیا نا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب راز کھولنے کا وقت ہے، اب راز کھول دو. اب انہوں نے کہا کس روایت، اور بھائی نے کہا انت یوسف، آپ یوسف تو نہیں کہہ رہے، انا یوسف وهذا اخي، انہوں نے نہیں، قد من الله قالوا انك لانت یوسف، قالوا لانك انت یوسف، انہوں نے کہا انا یوسف وهذا اخی. حضرت فرمایا کرتے تھے جس وقت نے کہا نا انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے پرسے پاج گئے، ان کو مانا کرتے تھے، جی ان کے کیا ہوئے، پرسے پاج گئے. آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ پرسے ہماری ہند کو زبان کا لفظ ہے، پسینے چھوٹ گئے ان کے. ان کو تو ہم نے کنویں میں پھینک کر آئے تھے، اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، کنویں میں پھینک کے آئے تھے، یہ تو یوسف بادشاہ بنا بیٹھا ہے. وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ یہ میرا کرتا جو ہے نا اپنے ساتھ لے چلو، اور اس کرتے کو جا کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو دینا کہ وہ اس کو اپنے آنکھوں پہ رکھے، ان کی بینائی آ جائے گی. اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں ادھر. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی جو بقیہ ذریت ہے نا، اولاد جتنی بھی ہے، آدمی جب بوڑھا ہو جائے نا تو اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر بھی وہ ہو جاتی ہے، یار پتہ نہیں میری بات کا یہ کوئی مذاق نہ سمجھے، میری اہمیت ختم نہ ہو جائے گھر سے. یعقوب علیہ السلام نے بھی بڑی عاجزی کے ساتھ اولاد سے بات کی ہے، بڑی انکساری کے ساتھ کہتے ہیں بھائی بات سنو، اگر آپ یہ نہ کہو کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج مجھے جو ہے نا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے انی لا تریح یوسف لولا ان تفنیت لولا ان تفنیت جنیا ہو متنی 17 مارنے لگے تھے، اور اس کا معنی کرتے تھے 17 ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ 17 کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے یوسف کی آج خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آ رہی ہے یوسف کی خوشبو، تو محسوس نہ کرنا. اب یوسف علیہ السلام، عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مقام ملا کیسے، وہ جو پیچھے والا موضوع میرا چل رہا ہے نا، بات اس طرح کی ہے کہ پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہوا، فرمایا تقویٰ اور صبر. اب سب سے بڑا صبر جو تھا نا معصیت پر تھا، گناہوں پر تھا، ورنہ اتنے بڑے سازگار ماحول سے برائی سے جان بچا کے نکلنا. اور جو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں نا کہ جی بچنا مشکل ہے، جی ممکن نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا بچنا ممکن تھا، تالے چابیوں کے بغیر نہیں کھلا کرتے.
اب ان کا کام کیا ہے؟ ہمت کر کے ایک تالے کو ہاتھ لگاتے ہیں، کھلتا ہے، دوسرا، تیسرا، سارے تالے جب کھل گئے نا تو یوسف علیہ السلام بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے نا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نبیوں کو خدا نے عاجزی دی ہے ان کی ساری. باہر نکل کر یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا کو بہادر آدمی تھا، نفس غالب آ گیا. کہتے ہیں اللہ کا رحم نہ ہوتا تو کبھی بچ نہ سکتا میں. اور وہ جو مصر کی شاہ جی فرمایا کرتے تھے، جو مصر کی دوشیزگی، مصر کی دوشیزگی، ہاں بڑا اونچا لفظ ہے سر. مصر کی دوشیزگی، مصر کی نسوانیت، مصر کی نسوانیت، دوشیزگی اور نسوانیت. اس کے اندر ایک اور معنی ہے اس کا کہ دوشیزگی کیا ہوتی ہے اور نسوانیت کیا ہوتی ہے. ناز و انداز کے انتہا، ناز و انداز کی انتہا. وہ ساری اٹکیلیاں کھیل رہی تھیں. وہ جو کراڑیاں تھیں نا، انہوں نے ساری اٹکیلیاں کھیلی تھی اس وقت. مفتی ریاض صاحب گل سمجھ آئے گی؟ یہ گل سمجھ سنیے، نہیں سنی؟ اگر آپ قرآن کریم کے اس مطلب اور مفہوم اور اس کی طرف جائیں نا، اور تصور میں عزیز مصر کے گھر چلے جائیں اور اس کے شاہی دسترخوان کو دیکھیں ذرا، اور شاہی دسترخوان پر اس کی مملکت میں پیدا ہونے والے سارے پھل جو حکمن پیدا کیے گئے تھے ہر جگہ سے کہ سارے لاؤ، آج شاہی دسترخوان پہ ہر چیز حاضر ہونی چاہیے. آج دسترخوان سج گئے. اس کے پیچھے جو بات تھی نا، زلیخا اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، زلیخا اپنے آپ کو سفید ثابت کرنا چاہتی تھی، اپنا عیب چھپانا چاہتی تھی. اور زلیخا یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں ایسے ویسے پہ دل نہیں ہاری، ایسے ویسے پہ دل نہیں ہاری، ایسے ویسے پہ دل نہیں ہارا میں نے. آؤ تمہیں پہلے میں اس کو دکھاؤں، تم دیکھو گی نا تمہارے عقل بھی جگہ پہ نہیں ہوں گے. میں تو میں ہوں، تمہارے عقل بھی، تمہاری سوچ بھی اڑ جائے گی. اب ان کو بھی بڑا خیال ہوا، ساری سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا. یوسف علیہ السلام جب باہر نکلے برآمد ہوئے، اب پھل تو رہے جگہ پر، پھل تو رہے جگہ پر. اب وہ جو تیز دھار آلے پکڑے ہوئے تھے ہاتھ میں، وہ تو سیب گئے اپنی جگہ پر، آڑو امرود رہے، انار ادھر رہ گئے. قلنا حاش للہ. کیا دیکھ رہی ہیں، یہ کیا منظر ہے. وہ سارا کچھ بھول گیا ان کو. زلیخا نے کہا دیکھ لیا، نے کہا دیکھا رہے. یہ معاملہ ہے. میں تو اس وجہ سے مجبور ہوئی ہوں، ورنہ زلیخا عام عورت نہیں تھی. زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذلت پہ آ جائے نا اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ، تو یہ بدنگاہی کی وجہ سے زلیخا ذلیل ہوئی ہے. زلیخا پہ جتنی آفت آئی ہے نا، یہ بدنظری کی وجہ سے آئی تھی. اور یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے کامیاب کیا تھا وہ نظر کی حفاظت سے کیا تھا. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ بعض کا نظر کی حفاظت کو چھوٹا سا مسئلہ سمجھتے ہیں نا، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ یعنی غلطی نگاہ ہی کرتی ہے پہلے، پھر اس سے کام بڑھتا ہے آگے. اور جو اتنا بڑھتا ہے اتنا بڑھتا ہے آدمی کی بدکاری تک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچتا پھر آدمی. سمجھ آئیے جی؟ اللہ اکبر. بات ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے.
حافظ صاحب آپ کو شعر نہ سنا دیں پھر؟ جی سر. دے. یوسف علیہ السلام کا اور ایک دوسرا کی کا مجھے بھول گیا، شاکر نے کہا ہے نا، تقابل کیا اس نے اپنی جگہ پر، اور ایک طاہر جنگی نے کہا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ویکھیا یہ یوسف نے انگلیاں کٹیاں. جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا وہ انگلیاں کٹا بیٹھے اپنی. ویکھیا یہ یوسف نے انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں. آقا دے دیوانیاں نے پیار دی اخیر ویکھی، پیار دی اخیر ویکھی اے دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ گلو ود کے حسین دی. اس نے یوسف کو دیکھنے والیاں انگلیاں کٹا بیٹھی پر ایمان. ادھر معاملہ کچھ اور ہے، پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹا دیتے ہیں. پہلے ایمان لاتے ہیں. اور دوسرے شاعر کا مفہوم ہی یاد ہے، بھی پوری بات یاد نہیں ہے. کہتا ہے کہ مسجد اقصی میں نا، مسجد اقصی میں سارے انبیاء جمع تھے، تو سیدنا یوسف بھی اپنی زلفوں میں انگلیاں پھیر رہے تھے. سیدنا یوسف بھی اپنی زلفیں بکھیر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. اب جس وقت دیکھا نا امام الانبیاء کو، یہ انگلیاں یہاں آ گئی، یہ انگلیاں دانتوں میں آ گئی. اس کو فارسی میں کہتے ہیں انگشت بدن داں. یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان کو تو مان تھا کہ میں ہی ہوں نا. ہاں، جب ان کو دیکھا تو سب کچھ بھول گئے. تو گل سمجھ آئیے. تقوی اور صبر، اور تقوی رخصت کرنے والی چیز بد نظری، بد نگاہی. اور میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی یہ کہے جی میں بد نظری کر کے اپنا ایمان بچا لوں گا، تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. نور ایمان سلب ہو جاتا ہے، بلکہ نور ایمان رہتے ہی نہیں اندر. نور ایمان نہیں رہتا، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے. نگاہوں کی حفاظت بہت زیادہ تاکید سے کریں. اور پھر نماز کی بات عرض کر رہا تھا، اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دیتے ہیں. نماز میں پختگی پیدا ہوتی ہے، نماز میں استحکام پیدا ہوتا ہے. ربنا تقبل منا